اور بڑے ادب کے ساتھ سوال کیے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، کہ آپ ان پرچیوں کا کیا کریں، جواب دیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ باتیں تو ایسی کی جاتی ہیں اللہ اکبر کہ بس ابھی میدان مار لیں گے، لیکن ہماری کسی ایک پرچی کو بھی بلند آواز سے نہیں پڑھا گیا ہے۔ ہمارے خلاف جو پرچیاں تھیں جنہوں نے دی بھڑکانے کے لیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغہ ڈالنے کے لیے، چکائیں چونک دینے کے لیے جس طریقے سے پرچیاں دی گئیں وہ تو بلند آواز سے پڑھی بھی گئیں اور ان کا جواب بھی دیا گیا اور اس پر نعرے بھی لگائے گئے، اور جو ہم نے پرچیاں دی اس میں واضح قرآن کی آیات تھی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ میں نے پوچھا الرسل میں صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں یا نہیں ہے، جواب نہ دارد، جواب نہیں دیا گیا۔ میں نے سوال کیا خاتم النبیین، قرآن میں خاتم النبیین آیا ہے، النبیین میں صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں یا نہیں ہے، جواب چپ، خاموشی، یہ جواب نہیں۔ بہت ساری آیتیں ہم نے پیش کی ہیں، فرقہ واریت کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اللہ نے قرآن میں ہمارا نام رکھا ہے کیا، مسلمان، اور کوئی نام اللہ نے ہمارا نہیں رکھا، تو کوئی جواب حق بنتا ہے کہ جواب دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیات تھی، واضح تھی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام، جمعیت اشاعت سنہ، سپاہ صحابہ، فلانا فلانا، اس کو جو کافر کہتا ہے وہ خود مفتی کیا ہے، کافر ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو ان جماعتوں کو یا کسی کو بھی ہے، ان مسلمانوں کو کوئی کافر کہتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو جماعتیں جتنی بھی ہیں، ہم نے کہا یہ جماعتیں فرقے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ بات کہی ہے، ہم نے یہ کہا جمعیت اشاعت التوحید ہو، مرکزی اشاعت التوحید ہو، دیوبندی اہل سنت والجماعت، بریلوی اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، شیعہ، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، میں نے کہا شریعت میں، اسلام میں، قرآن میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے میرے پیارے پیغمبر، بے شک جن لوگوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر دیا، گروہ در گروہ ہو گئے، فرقہ در فرقہ ہو گئے، جماعتیں در جماعتیں بنا لی، آپ کا ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جماعتیں اور گروہ بنانا درست نہیں ہے، یہ نام انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا رکھا ہوا نام کیا ہے، مسلمان۔ ہم نے یہ بات کہی ہے نا، ہم نے فتویٰ دیا ہے، قطعاً نہیں، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے فتووں کی مشینوں کو اپنی جیب میں ڈالو، اپنے فتوے کی زبان کو لگام دو، اور فتوے کی زبان سے بہتر ہے کہ جو پیغام حق ہے سنجیدگی اور متانت اور بردباری اور تحمل کے ساتھ، اور اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھتے ہوئے اس کو آگے پہنچاؤ، دلائل کی بنیاد پر پہنچاؤ۔ اگر دلیل نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو، اور یقین جانیے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ علامہ احمد صدیق خان رحمۃ اللہ علیہ یقیناً وہ ہمارے استاذ ہیں، اور ان کی اولاد سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے، ہم الفت رکھتے ہیں، ہم ادب سے نام بھی لیتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ ہم علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ان کا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس مرد مجاہد نے اپنی زندگی قرآن پر لگائی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر، اگر انہوں نے کوئی فتوے بازی کی ہے تو وہ جواب اپنا آپ دیں گے اللہ کی عدالت کے اندر، وہ چلے گئے ہیں۔ ہمیں قرآن یہی تعلیم دیتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ایک جماعت تھی تحقیق گزر چکی، ان کے لیے وہ جو خود کر کے گئے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم خود کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں قطعاً کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال ان کی تمام تر مساعی جمیلہ جو انہوں نے توحید کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کی کتاب کے غلبے کی خاطر، اللہ کی کتاب کی یقیناً اس کے مقام اور رتبے کی خاطر علامہ صاحب
صاحب نے جو انتھک محنت کی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ روایات کے پردوں سے ہٹایا قرآن پاک کو، جو پردے آئے ہوئے تھے قرآن پر، جو قرآن کے اوپر روایات کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان پردوں کو چاک کیا علامہ صاحب نے، ایک کتاب لکھی قرآن مقدس بخاری محدث۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مرکزی والے بھی اس پر اتفاق نہیں کریں گے، آج اس کے اوپر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے۔ ابھی حال کے اندر کل پرسوں کا جو جمعہ کل کا گزرا ہے، میں نے ایک خطاب سنا، ایک عالم کا نام نہیں لیتا، وہ ان کا اہم آدمی ہے اور ابتدائی آدمی ہے، اس نے واقعہ افک کو بیان کیا ہے، اما عائشہ کے اوپر تہمت کے واقعے کو بیان کیا ہے، جبکہ علامہ صاحب نے اسی قرآن مقدس بخاری محدث کتاب کے اندر اس واقعے کو جھوٹا قرار دے دیا، اس کو جھوٹا کہا اور اس کا بیٹا بیان کر رہا ہے، اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ بہرحال علامہ صاحب نے جو محنت کی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی تمام تر لغزیں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ انسان تھے، انسان سے لغزیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، معصوم الخطا پیغمبر ہوتے ہیں، محفوظ ان الخطا صحابہ کرام ہیں، باقی سارے لوگ خطا کار و گناہ گار ہیں اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہ چلی تھی کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہتے